میں ہوں بابو ایمینول شاد اور سٹوری پیش کر رہا ہوں خدا کی پکڑ۔ پسرور شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر BRB نہر کے کنارے ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ کئی برس پہلے یہاں بڑی تعداد میں مسیحی لوگ بستے تھے۔ ان میں سے ایک اقبال مسیح تھا۔ اقبال مسیح اور اس کی بیوی عائشہ بڑے نیک اور ایماندار تھے، مگر ایک پریشانی تھی کہ ان کی اولاد ہوتی تھی لیکن بچتی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی خدا کو پیاری ہو جاتی تھی۔ ایک روز انہوں نے اپنے پیش پریسٹ کو دعوت پر بلایا اور کہا، فادر صاحب ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں زندگی والی اولاد عطا فرمائے۔ فادر صاحب نے دعا کی اور کہا، خداوند آپ کو بیٹا عطا کرے گا، لیکن آپ نے اس کا نام ایمینول رکھنا ہے اور یہ بیٹا زندگی والا ہوگا۔ اور پیرش پریسٹ کی کہنے کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے اس بیٹے کو بہت پیار کرتے تھے اور ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی کھیتوں میں بڑی محنت کرتے ہوئے جب تھکے ہارے لوٹتے تو اپنے لاڈلے بیٹے کو مسکراتے اور کھیلتے ہوئے دیکھ کر ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے سے لاڈ پیار کی باتیں کرتے اور پھر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور محنت کش گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بیٹا پرورش پاتا رہا۔ جب یہ بیٹا اسکول جانے کی عمر کو پہنچا تو اسے ایک مقامی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ والدین اسے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کی خوشی اور آرام دہ زندگی کو اس وقت دھچکا لگا جب اس کی پیاری ماں کو موت نے اس سے چھین لیا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ بڑا افسردہ اور سوچنے لگا، اب میرے لیے کون کھانا پکائے گا، کون میرے کپڑے دھوئے گا، کون مجھے پیار سے بیٹا کہہ کر پکارے گا۔ یہی سوچتے سوچتے کبھی کبھی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور اسی حالت میں وہ دیر تک روتا رہتا۔ اس کے خیال میں اب صرف ایک ہی شخص ہے جس سے اسے پیار مل سکتا ہے اور وہ ہے اس کا باپ۔ ایک روز باپ نے جب اپنے بیٹے کو تنہائی میں روتے دیکھا تو بڑا دلگیر ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً اسے اپنے گلے لگا لیا، اس کا منہ سر چوما، اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، سنو بیٹا، کیوں غم کرتے ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ سو بیٹا، میں تمہاری ماں کو واپس تو نہیں لا سکتا، البتہ میں تمہارے لیے سخت محنت کروں گا تاکہ تمہیں اچھا انسان بنا سکوں۔ تمہاری پڑھائی کو جاری رکھوں گا، تمہاری ساری
ضرورتوں کو پورا کروں۔ میری بات دھیان سے سنو، اگر تم افسردہ ہو گئے تو میرے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور پھر میرے اور تمہاری مرحومہ ماں کے خواب کبھی پورے نہ ہوں گے، کیونکہ ہم دونوں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر ہمارا نام روشن کرے گا۔ ہم تو غریب اور ان پڑھ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک دوسروں کے غلام بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسروں کو سلام کرتے کرتے ہماری زبان تھک گئی ہے۔ ہمارے لیے وہ کتنا دن خوشی کا ہوگا جب لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ اگر تم ماں کی روح کو تسکین دینا چاہتے ہو تو پھر ہمت پیدا کرو اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھو۔ باپ کی باتیں بیٹے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو۔ اب بیٹا اس فیصلے پر پہنچا تھا کہ وہ ہر صورت میں اپنی پڑھائی جاری رکھے گا اور اپنے والدین کی خواہشات کو پورا کر دکھائے گا۔ جب باپ نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا تعلیم جاری رکھے گا تو باپ نے اپنے پیرش پریسٹ کی مدد سے اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ دوران تعلیم باپ سخت محنت و مشقت کر کے ہاسٹل اور اسکول کے اخراجات پورے کرتا رہا، جبکہ بیٹا دل لگا کر پڑھتا رہا۔ اور پھر جب ایک روز بیٹا میٹرک کا امتحان پاس کر کے واپس گاؤں پہنچا تو غریب محنت کش باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ خوش تھا کہ اس کی محنت رنگ لائے، لیکن غریب اور محنت کش باپ وسائل کی کمی کے باعث بیٹے کو مزید تعلیم نہ دلوا سکا۔ وہ اتنے میں بھی خوش تھا اور خدا کا شکر گزار تھا کہ اس کا بیٹا میٹرک پاس ہو۔ محنت کش باپ کا میٹرک پاس بیٹا ایک روز اپنے پیرش پریسٹ کے پاس گیا اور درخواست کی کہ اس کے لیے کسی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے۔ فادر صاحب نے اقبال کے بیٹے کی صفات اور عادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فارم نکالا اور اس کو دیتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کرو، یہ فارم مناد کی ٹریننگ کے لیے ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ تم مناد بنو، یعنی مبشر انجیل بنو اور کلیسیا میں کام کرو۔ مگر اس لڑکے نے فارم فادر صاحب کو واپس دیتے ہوئے کہا، فادر جی میں مبشر انجیل نہیں بننا چاہتا، میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسے اسٹور کیپر کی سرکاری نوکری مل گئی۔ جس اسٹور میں کام کر رہا تھا وہاں ہر قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ چھوٹے عملے کے علاوہ آفیسر بھی اسٹور میں آ جاتے اور اپنی ضروریات کی چیزیں لے جاتے اور کہہ دیتے کہ لکھ دینا کہ سائٹ پر چلتے ہوئے کام پر یہ چیزیں استعمال ہو گئی۔ اسے شروع میں بہت برا لگا،
لیکن پھر سوچا شاید ملازمت میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ سوچ کر کام کرتا رہا۔ اس دوران وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکا تھا۔ ہاسٹل کی تربیت نے اس کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کر رکھا تھا۔ دوران ملازمت بھی اس کی ہر صبح کا آغاز دعا سے ہوتا اور ہر شام کا اختتام دعا سے ہوتا۔ ایک شام جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو اس پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک آواز اسے کہہ رہی تھی، اے نادان، تو اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھتا ہے، تو ہر روز دکھاوے کی نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو بڑا مومن بناتا ہے۔ تجھے ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، تو سارا دن جھوٹ لکھتا ہے، اور کیا ساری زندگی جھوٹ ہی لکھے گا؟ ذرا سنو، اگر اسی ملازمت کے دوران خداوند تجھے اپنے پاس بلا لے تو اس کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ کیا تو نے خداوند کے الفاظ کو کبھی نہیں سنا؟ جب اس نے فرمایا کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے مگر اپنی روح کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ماہ تک مسلسل یہ آواز اس کے کانوں میں گونجتی ہے۔ سوشل دعا کے وقت وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے گا اور خدا کے جلال کے لیے کام کرے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی اور اپنے باپ سے کہا، میں مبشر انجیل بن۔ وہ فادر صاحب کے پاس دوبارہ گیا اور کہا، میں مناد کی ٹریننگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پیرس پریسٹ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، تم تو سرکاری نوکری پر تھے اور بڑی اچھی نوکری تھی، اسے کیوں چھوڑا؟ اس بات پر محنت کش کے بیٹے نے اپنی ساری آپ بیتی سنا ڈالی۔ فادر صاحب نے کہا، اچھا، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں آپ کے لیے کوشش کروں گا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد ٹریننگ سینٹر سے جواب موصول ہوا کہ اسے مزید 2 سال کے لیے انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ مبشرانہ تربیت کے سینٹر میں شادی شدہ طالب علموں کے لیے گھر خالی نہیں ہے۔ 2 سال عرصہ گزارنے کے لیے وہ لاہور آ گیا اور ایک چھوٹی سی سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ لیکن اسی دوران اچانک اسے لاہور کے ایک پیرش میں غیر تربیت یافتہ مناد کی حیثیت سے خدمت کرنے کا موقع مل گیا۔ پیرش نے اس نوجوان کی دلچسپی اور محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ٹریننگ سینٹر بھیج دیا۔ جب اس کی ٹریننگ مکمل ہوئی تو اسے دوبارہ اسی پیرش میں خدمت کے لیے بلا لیا۔ پیرش پریسٹ کی طرف سے جو ذمہ داریاں اسے سونپی گئیں اس نے بڑے خوبصورت انداز میں انہیں نبھایا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا شمار اچھے مبشران انجیل میں ہونے لگا۔ محنت کش باپ نے جب اپنے بیٹے کو مبشر انجیل کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ میرے بیٹے کی بہت عزت ہے، ہر کوئی اسے سلام کرتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں خدا کا شکر گزار ہوں
جس نے میری تمناؤں کو پورا کیا اور میری محنت بے فائدہ نہ رہی۔ ایک بہت بڑی تقریب میں بہترین خدمات کے اعتراف میں جب اس کے بیٹے کو ایوارڈ دیے گئے اور ایوارڈ کے علاوہ تحائف بھی پیش کیے گئے، تو اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس بیٹے نے کہا، میں وہ انسان ہوں جس نے شروع میں مبشر انجیل کی بلاہٹ کو قبول نہ کیا، بلکہ یہ کہتے ہوئے اسے رد کر دیا کہ میں مناد نہیں بننا چاہتا، میں یونس نبی کی طرح کسی اور راستے پر چل پڑا، مگر مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں حضرت موسیٰ کی طرح عذر بہانوں سے خداوند کو ٹالتا رہا، مگر اس کی آواز مجھے خدمت کے لیے آمادہ کرتی رہی۔ میں بھاگتا رہا، مگر وہ مجھے پیار کی ڈوریوں سے کھینچتا رہا۔ خدا کی پکڑ بہت مضبوط ہے، وہ جس سے چاہے اپنی خدمت لے سکتا ہے۔ مجھ جیسے کمزور انسان میں اس کا منصوبہ کامیاب رہا اور میں نے اپنی ساری زندگی اس کے جلال کے لیے وقف کر دی۔